امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم اس المیہ کا ذکر کریں گے اور اس پر کچھ پروگرامز کرنے پڑیں گے جو مڈل ایسٹ میں جس نے جنم لیا ہے، اور وہاں جو انسانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت روا رکھی جا رہی ہے، ہم اس پر کچھ تجزیہ پیش کریں گے۔ لیکن شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین جماعت احمدیہ کے بانی علیہ السلام اور آپ کی جماعت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جماعت جہاد کی منکر ہے، اور دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ اس جہاد کی شرائط آج دنیا میں مفقود ہیں، اور وہ حالات نہیں ہیں جن حالات کے پیش نظر جنگ کی اور قتال کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ان شرائط کو مد نظر نہ رکھنے کے نتیجہ میں ان ہدایات کو بھی مد نظر نہیں رکھتے۔ جب بھی جنگ کرتے ہیں اور کسی جگہ پر بھی کوئی معرکہ ہوتا ہے تو بدقسمتی سے مسلمان جو ممالک ہیں ان کی افواج بھی اور یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ تو بالکل ہی اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہیں۔ یہ بالکل اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ ہدایات جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے موقع پر دی ہیں وہ کیا ہیں۔ سو مچ سو کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جب ان کی جنگیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، ایک ہی ملک کے رہنے والے جو مسلمان ہیں جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو بالکل کسی قسم کا ان ہدایات کا پاس نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہاں پشاور میں ایک ہمارے احمدی گھرانے کے ایک ڈرائیور ہیں، اب بھی شاید وہاں ہی ہوں گے، لیکن وہ احمدی گھرانہ تو وہاں سے تقریباً منتقل ہو چکا ہے دوسری جگہ۔ تو وہ ڈرائیور بڑا سادہ سا آدمی تھا، بڑا سیدھا سا، ان پڑھ سا تھا، لیکن اس کے اندر ایک سادگی تھی اور سچائی تھی۔ تو وہ احمدی تو نہیں تھا، لیکن ہمارے ساتھ آ کے چونکہ وہ ان کا ڈرائیور تھا تو ہمارے ساتھ ہی نماز بھی پڑھ لیتا تھا، اور ربا بھی چلا گیا ایک آدھ دفعہ۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، اور وہ مجاہد تھا، افغانستان میں جو مجاہدین اس وقت کہلاتے تھے، یہ حکمت یار وغیرہ کے گروہ، تو وہ ان کے ساتھ تعلق تھا اس کا۔ تو اس جنگ کے دوران وہ اس بری طرح زخمی ہوا تھا کہ وہ خود بتاتا تھا کہ اس کو بم کا شیل آ کے لگا اس کے پیٹ میں، اور ساری اس کی انتڑیاں جو ہیں باہر نکل آئیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو ساری کو اکٹھا کر کے دوبارہ واپس کیا، اور اس کے بعد پھر علاج وغیرہ ہوا، تو اب اللہ کے فضل سے اس وقت تو ٹھیک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگ ادھر کابل کی طرف حملہ کرتے تھے اور بم برساتے تھے، تو کابل کے لوگ بھی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، تو کیا ادھر سے اذانوں کی آوازیں نہیں آتی تھی؟ کہتے آتی تھی، لیکن وہ کافر تھے۔ تو یہ جو کافر سازی ملا نے کی ہے، اس کے نتیجے میں اس ہدایت کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک سٹینڈنگ آرڈر کے طور پر اپنے صحابہ کو دے رکھی تھی کہ جب بھی کسی بستی پر جاؤ اور وہاں اگر حملہ کرنا پڑے تو رات کے وقت حملہ نہیں کرنا، بلکہ صبح کی اذان تک وہاں باہر پڑاؤ کرنا اور انتظار کرنا، اور اگر اذان کی آواز اس بستی میں سے آ جائے تو تم نے اس بستی پر حملہ نہیں کرنا اور وہاں سے واپس آ جانا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی ایک فرد اس بستی میں مسلمان ہے اور اس مسلمان کو اپنی مذہبی عبادت میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر رہا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مستقل ہدایت تھی۔ تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے سیدھا سا جواب دیا، اس نے کہا ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ وہ کافر ہیں، اس لیے ہم ان کو مارتے۔ تو یہ جو صورتحال مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کی ہے، یہ اسے بھی جہادی قرار دیتے ہیں، اور جہاں غیر مسلموں کا سوال ہو تو وہاں تو پھر یہ پکے جہادی، اور اس کو جہاد کہتے ہیں، اور ان شرائط کو اور ان حالات کو نہیں دیکھتے جو حالات اور جو شرائط اس جہاد کے لیے موجود ہوئی تھی، اور نہیں جانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرما رکھی تھی، اور آج کے جو حالات ہیں دنیا کے کہ مذہبی جنگوں کا اختتام ہو چکا ہے۔ کوئی فریق دنیا میں، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر مذہبی طور پر ایسی جنگ کی اجازت ہو سکتی ہو، جہاں ایسے حالات ہوں کہ وہاں پر دنیا میں مذہب پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے کوئی فوج جو ہے، کوئی حکومت جو ہے اس نے فوج کشی کی ہو، کوئی ملک جو ہے وہ طاقت استعمال کر رہا ہو اس طور پر۔ اور پاکستان میں بدقسمتی سے احمدیوں کو قانون کے طور پر حکومتی سربراہی میں روکا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آئیں بائیں شائیں بھی کرتے ہیں۔ ورنہ اگر ویسی صورتحال ہو جہاں جنگ کی اجازت مل جاتی ہے، آگے سے دفاع کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، تو وہ صورتحال پاکستان میں احمدیوں کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو بدقسمت ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کہ آج وہ حالات نہیں ہیں جو اس زمانے میں جہاد کے حالات پیدا ہوئے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی صداقت کا بھی نشان ہے جس کے متعلق فرمایا کہ جب وہ مسیح موعود آئے گا تو آ کر جنگوں کا التوا کر دے گا، اور بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یضع الحرب، کہ وہ جنگوں کو موقوف کر دے گا۔ تو وہ جو دوہری صداقت کی نشانی تھی، اس کو رد کرنے کے بعد پھر جو یہ لوگ جنگوں پر جا رہے ہیں اور ان جنگوں کو وطن اور ملک کی جنگ قرار نہیں دیتے بلکہ کفر و اسلام کی جنگ قرار دیتے ہیں، اور ابھی جتنے بھی اسلامی ممالک میں یہ تنظیمیں ہیں، مغربی ملکوں میں تو خیر اس طرح کی زبان یہ استعمال نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں، لیکن جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو مذہبی تنظیمیں ہیں، خاص طور پر جو مذہبی دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیمیں ہیں، وہ جو راگ الاپ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، اور اب تو بس ہم آئے ہی آئے اور چھائے ہی چھائے، اور ہم نے اب چھوڑنا نہیں ہے، بس تباہ و برباد کر دینا ہے۔ تو آگے جا کر ہم اس بات کا بھی تجزیہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور ان کی استطاعت اور طاقت کیا ہے، لیکن اس وقت اس پروگرام میں وہاں سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس زمانے کے امام نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان فرمایا کہ اس زمانے میں مذہبی جنگوں کا اختتام ہے اور مذہبی جنگوں کی اجازت نہیں ہے، وہ اعلان میں جب پڑھتا جا رہا تھا تو میں اس سوچ میں تھا کہ کہاں سے حصہ جو ہے وہ میں لوں اور کون سا حصہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دوں۔
تو نتیجتاً میں بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں، یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم جو ہے یہ پوری کی پوری ہی مجھے تحت لفظ پڑھ کے سنانی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار اور تکذیب کے بعد جن جنگوں میں خود کو انہوں نے ڈالا ہے اور دنیا کو دھکیل رہے ہیں، یہ بڑی تباہی کا رستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور وہ حصار جو خدا تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے قائم کیا اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اس کو نازل فرمایا، اس حصار سے، اس قلعے سے، اس قلعے کی حفاظت سے یہ باہر پھینک دیے گئے ہیں۔ تو آئیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، یعنی دین پھیلانے کے لیے جنگ اور قتال جو ہے وہ حرام ہے۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں ایک یہودی اسکالر کی کچھ اس کے مضامین پڑھے جو اس نے اسرائیل میں ہی شائع کیے تھے، تو میں حیران ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا، ان کو دہشت گرد قرار دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور جہاد کے اوپر ہی اس نے مضامین لکھے ہوئے تھے، اور اس نے مختلف مسلم ممالک سے جو ان کے مفتیان ہیں ان کے فتوے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اور مجھے اگر اللہ نے کبھی توفیق دی تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس کے جواب میں اس کو بتاؤں کہ یو آر مسنگ ون فتویٰ، اور وہ فتویٰ وہ ہے جس کے تابع اگر زندگی گزاری جائے تو کوئی انسان دنیا میں کسی مسلمان کو دہشت گرد قرار دے ہی نہیں سکتا، اور وہ یہی فتویٰ ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دیا ہے۔ فرمایا، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، اور جہاد سے یہاں مراد بزور شمشیر اسلام کو پھیلانا ہے، جو ان سارے مولویوں کا یہی عقیدہ ہے، اور یہی کچھ یہ ساری دنیا کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو لبیک والے ادھر پاکستان میں کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے نبی ہیں، قتال نبی ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تلوار کے زور سے سارا کچھ کریں گے۔ تو فرمایا، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو، کیوں بھولتے ہو تم یضع الحرب کی خبر، یعنی جو بخاری شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کلام آیا ہے، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر، فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا، یعنی آنے والا مسیح موعود جو ہے وہ جنگوں کو ملتوی کر دے گا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو وہ یکسر مٹائے گا، پیویں گے ایک گھاٹ پہ شیر اور گوسپند، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف و بے گزند، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا، یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ ایک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم جو ہے یہ 1902 میں چھپی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو اغیار کے ساتھ، دشمنان اسلام کے ساتھ مسلمانوں نے لڑی ہو اور اس میں کسی قسم کی ان کو فتح نصیب ہوئی۔ ہر جگہ ذلت اور رسوائی ہی مقدر بنی، ہزیمت ہی ملی، شکست ہی ملی۔ تو فرمایا، ایک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے، القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں، ظاہر ہے خود نشان کے زمان وہ زمانے، یعنی اب حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وہ زمانہ نہیں رہا،
اب قوم میں ہماری وہ تاب و تما نہیں، اب تم میں خود وہ قوت و طاقت نہیں رہی، وہ سلطنت، وہ رعب، وہ شوکت نہیں رہی، وہ نام، وہ نمود، وہ دولت نہیں رہی، وہ عزم مقبلانہ، وہ ہمت نہیں رہی، وہ علم، وہ صلاح، وہ عفت نہیں رہی، وہ نور اور وہ چاند سی طلعت نہیں۔ یعنی نہ تم میں علم ہے، نہ تم میں کوئی عفت ہے، نہ تم میں کوئی نور ہے۔ یعنی ساری دنیا میں سب سے پسماندہ قوم جو ہے وہ اس وقت مسلمان ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنی دریافت ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ان مغربی قوموں نے کی۔ اسلحہ جتنا جدید ترین بنایا گیا ہے وہ ان مغربی قوموں نے بنایا ہے اور ان سے خریدتے ہیں۔ یہ ابھی جو وبا آئی کرونا کی، تو سارے مسلمان ملک انتظار کر رہے تھے کہ کون سا کافر ملک کوئی دوائی اس کے لیے تیار کرے، کوئی ویکسین تیار کرے اور ہمیں بھی مل جائے۔ کون سے ملک نے کوئی ویکسین تیار کی تھی؟ فرمایا وہ درد، وہ گداز، وہ رکت نہیں رہی، خلق خدا پہ شفقت و رحمت نہیں رہی۔ وہ درد، وہ گداز، وہ رکت نہیں رہی۔ آپ ان کے سارے بیانات جتنے بھی ترجمان ہیں حماس کے یا باقی مسلمانوں کے، میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹیلی ویژن پر، یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر پڑھا سنا ہے، کہیں یہ خیال ظاہر نہیں کیا جا رہا، کہیں اس طرف توجہ نہیں دلائی جا رہی کہ خدا کے سامنے بھی سر بسجود ہو کے دیکھ لو، اس کے سامنے بھی گڑ گڑا کر دیکھ لو، اگرچہ وہ جو اس مصیبت میں ہیں، وہ جو اس آگ میں جل رہے ہیں، وہ تو ہر قسم کی مدد مانگ رہے ہیں، خدا سے بھی مانگ رہے ہوں گے، وہ دنیا سے بھی مانگ رہے ہیں، وہ چلا بھی رہے ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں عرب کہاں ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں مسلمان کہاں ہیں، کبھی وہ کسی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی طرف دیکھتے ہیں، لیکن جو باقی ادھر ادھر نعرے مار رہے ہیں، کسی کو خدا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، دعا پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اور ہمارے جو فلسطین کے امیر ہیں جناب محمد شریف عودہ صاحب، کل میں ان کا بیان سن رہا تھا اور انہوں نے سارے کا سارا بیان ہی اس بات پر اس ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ خدا کے واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی طرف آ جاؤ کہ جو فرمایا کہ جب مسیح آئے گا اور اس طور پر مسلمانوں پر آفات اور ابتلا آئیں گے تو اس وقت مسیح آ کے کہے گا حرز عبادی الی الطور، میرے بندوں کو طور کی طرف لے جا، اور طور سے مراد یہی تھی کہ خدا کی گود میں، خدا کی پناہ میں ان کو لے جا اور ان کو دعاؤں پر لگاؤ۔ تو فرمایا دل میں تمہارے یار کی الفت نہیں رہی، حالت تمہاری جاذب نصرت نہیں رہی۔ وہ جو خدا کو پکار بھی رہے ہیں وہ بھی اگر اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کتنی اس خدا کی محبت ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے وفا، یہ ممکن نہیں کہ ہم تو اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، اور صرف تیار نہ ہو جائیں بلکہ لٹانے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں پھینک دیں، اور وہ اتنا بے وفا ہو کہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہے، ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے ایک بھی جنگ ایسی نہیں جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے آپ کو اور آپ کے صحابہ نے خدا کی گود میں پھینک دیا، اور باوجود کمزوری کے اور ناتوانی کے اور بے سر و سامانی کے، کوئی ایک بھی جنگ ایسی نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جیتی ہو۔ فرمایا وہ علم و معرفت، وہ ہم کا آ گیا ہے سر میں، وہ فتنت نہیں رہی، کسل آ گیا ہے دل میں، جلادت نہیں رہی۔ وہ علم و معرفت، وہ فراست نہیں رہی، وہ فکر، وہ قیاس، وہ حکمت نہیں رہی، دنیا و دین میں کچھ بھی لیاقت نہیں، نہ دنیا کی سمجھ ہے نہ دین کی سمجھ ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو منبر پر مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے کرتے ہیں جن کو بالکل کسی قسم کا نہ دنیا کا علم ہوتا ہے نہ دین کا علم ہوتا ہے، اور یہ روشنی ان سے لیتے ہیں۔ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا تھا کہ ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو، پاکستان میں، تو وہاں پر جو مقتدی ہوتے تھے وہ جناب بڑے بڑے پی ایچ ڈیز، اسلامک لا میں بھی پی ایچ ڈیز تھے،
اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی تھے اور لٹریچر میں دوسرے مضامین میں، اور جو وہاں پر جمعے کی امامت کرتا تھا لڑکا، وہ وہاں پر لائبریری میں پین تھا، اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس بیچارے کو اس کی دنیاوی تعلیم بھی کوئی نہیں، اس کی دینی تعلیم بھی اس طرح کوئی خاص نہیں، تو کیا روشنی اس سے ان کو نصیب ہوگی؟ تو یہ حالت ہے، دنیا و دین میں کچھ بھی لیاقت نہیں رہی، اب تم کو غیر قوموں پہ سبقت نہیں رہی، وہ انس و شوق و وجد و طاعت نہیں رہی، ظلمت کی کچھ بھی حد و نہایت نہیں رہی۔ تو اس پروگرام کو ہم یہاں روکتے ہیں کہ واقعتاً ہی جتنی ظلمت میں آج مسلمان ہیں اس کی کوئی حد و حساب نہیں، اس کی کوئی آخری کنارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرے اور کسی غریب کی دعا ہی ان کو لگ جائے، یہ ان کو دعا کی طرف توجہ نہیں، اور یہ دعا کرنے کے عادی نہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے غافل ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کے کسی اور پاک بندے کی دعا ان کو لگ جائے اور ان کے یہ دکھ دور ہو جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور خاص طور پر عرب لوگ وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے اولین طور پر حصہ پایا۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔